تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور اللہ کے رسول پر نازل ہوا ہے. اللہ کے رسول نے پڑھ کر کے صحابہ کو سنایا ہے, صحابہ نے جس نہج میں سمجھا ہے, اسی تناظر میں وہ تدبر ہونا چاہیے, اسی دائرے میں وہ فہم جو ہوگا وہ فہم صحیح ہوگا. لیکن آدمی آزادانہ طور پر سوچے, آزادانہ طور پر غور کرے. مثال کے طور پر مان لیجئے کہ ایک آدمی مرجیہ ہے, ایک آدمی خارجی ہے, ایک آدمی شیعی ہے, ایک آدمی ابو بکر عمر کو جو سے متعلق سب و شتم کا معاملہ اختیار کرتا ہے رضی اللہ عنہما, ایک آدمی صحابہ کی تکفیر کرتا ہے, ایک آدمی معجزات انبیاء کا انکار کرتا ہے, غیبیات کا انکار کرتا ہے, اور وہ قرآن مجید میں تدبر کرے گا اپنے ذوق کے مطابق, کیا نتیجہ نکالے گا وہ؟ تو پھر دائرہ اسی اعتبار سے فہم کے نام پر اتنا وسیع ہونے لگا کہ جو ہے جو باطنی ہے, باطنیہ یا عام صوفیہ, ان کا جو نقطہ نظر رہا ہے, انہوں نے اس تناظر میں قرآن مجید میں غور و فکر کرنے لگی, اور پھر جو ہے معانی کے استخراج کے نام پر آپ نے کہا کہ جو ہے اس سے یہ اشارہ ملتا ہے, اس سے یہ اشارہ ملتا ہے, اسی اعتبار سے اس کو تفسیر الاشاری کہا گیا. اس آیت کریمہ میں اس بات کا اشارہ ملتا ہے, اس آیت کریمہ میں اس بات کا اشارہ ملتا ہے, اس تناظر میں. اسی کو کہتے ہیں تفسیر باطنی, اسی کو کہتے ہیں تفسیر اشاری, اسی کو کہتے ہیں تفسیر صوفی. اسی اعتبار سے جو مطلب بات کہی گئی ہے. تفسیر اشاری, تفسیر صوفی, تفسیر باطنی ملے جلے الفاظ ہیں. مقصود کیا ہے؟ ایک مفسر اس کے پیش نظر تفسیر اشاری کا جو معاملہ ہے, صوفیانہ نقطہ نظر کی جو تفسیر ہوتی ہے, ان کو مقصود کیا ہوتا ہے وہ دیکھیں, وہ بھی بہت خطرناک چیز ہے. وہ یہ ہے کہ ان کے اپنے زعم کے مطابق کہ قرآن مجید جو عربی زبان میں نازل ہوا ہے, وہ جو کلمہ جو ہے قرآن مجید میں جو کلمہ ہے نا, کوئی بھی کلمہ ایک ہے, کہا کہ اس کا ایک ظاہر ہوتا ہے, اس کا ایک باطن ہوتا ہے, اس کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور اس کا ایک باطن ہوتا ہے. یوں انہوں نے پورے قرآن مجید کو ایک لفظ میں یہ بتا دیا کہ قرآن مجید کا ایک ظاہر ہے, ایک باطن ہے. اور پھر اب تک جتنی تفاسیر ہمارے سامنے ہیں, چاہے آپ تفسیر ابن عباس لے لیجئے, ان کے تلامذہ کی جو تفسیر ہے, امام مجاہد ہیں, اور پھر جو ہے مطلب سعید بن جبیر ہیں, قتادہ ہیں وغیرہ, اور پھر اور صحابہ میں سے علی بن ابی طالب, عبداللہ بن مسعود, ام بن عائشہ ہیں, ابی بن کعب ہیں, زید بن ثابت ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین, پھر تابعین کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے. پھر اس کے بعد دائرہ بڑھتے جاتے رہتا ہے. کہا کہ ان سبھی مفسرین سے ملنے والی جو تفسیر ہے وہ بس کیا ہے کہ جسے ہم تفسیر بالماثور کہتے ہیں, نہیں, تفسیر الماثور. کہا کہ یہ تفسیر الماثور جو ہے بس یہ تفسیر جو ہے مطلب قرآن مجید کی ظاہری معنی کو بتاتی ہے. قرآن مجید کا ظاہر ہے یہ, اس کے اندر جو معانی پنہا ہیں اور قرآن کی جو مطلب جو چیزیں باطن میں ہیں, اس کے لیے ایک مومنانہ نظر چاہیے, اس کے لیے تقوی اور صلاح چاہیے, اس کے لیے الاستقامہ فی الدین جسے کہتے ہیں وہ چاہیے. تو اس طرح کے خوشنما الفاظ, بھلے ہی یہ صرف خوشنما الفاظ نہیں ہیں, ساتھ میں ان کے اندر زہد و تقوی بھی رہا ہے کچھ افراد میں, لیکن انہوں نے وہ ساری تفاسیر کو, جس کا ایک شاہکار ہے تفسیر طبری, تفسیر ابن ابی حاتم الرازی, اور جو ہے تفسیر المنذر ہے, اور تفسیر یحییٰ بن سلام ہے, اور پھر جو ہے ماں باپ کی جو تفاسیر ہیں, جو یعنی سلف کے سبھی اقوال ہمارے پاس جو ہے نقل کر کے انہوں نے بتایا کہ اس آیت کریمہ کا کیا معنی ہے, کیا مفہوم ہے, سبب نزول کیا ہے, کون سا ناسخ کون سا منسوخ ہے. ان سبوں کو انہوں نے ایک لفظ میں کہہ دیا کہ یہ سب جو ہے ظاہری تفسیر ہے, بس اوپر کی باتیں ہیں. جو اندرون ہے, جو مطلوب ہے اللہ کو, جو حقیقت ہے, وہ یہ ہے کہ تفسیر باطن ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو ہے اس آیت کریمہ سے اس کا اشارہ ملتا ہے, اس آیت کریمہ سے یہ اشارہ ملتا ہے, یہ آیت کریمہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے. تو ان الفاظ نے اسی کو جو کہتے ہیں تفسیر الاشاری, گویا کہ اس کو کہتے ہیں تفسیر باطن, جو اندرون ہے, اس پر جو ان کی کبھی نظر نہیں پڑی ہے. سبحان اللہ, صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین, کیا انہوں نے قرآن مجید سمجھا نہیں سمجھا, انہوں نے تدبر کیا نہیں کیا, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مراد ہے, جو مطلوب ہے, اسے انہوں نے جانا نہیں جانا, اسے اپنے عمل میں لایا نہیں لایا انہوں نے. تو پھر اس طرح سے ان کے تابعین, تابعین سبوں کی تفاسیر پر ایک جملے میں انہوں نے کہہ دیا کہ جو مطلب اس پر ظاہر کی تفسیر ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو تفاسیر ہیں بالکل بھی تفسیر الماثور یا تفسیر بالرائے بھی آپ لے لیجئے, جو مضموم ہے اس کو رہنے دیں, جو یعنی ممدوح کیا کہتے ہیں اس کو, اسی کو سامنے رکھیے آپ.
تفسیر المضموم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو. تو ان کی جو تفاسیر ہیں سب اسی تناظر میں ہیں، بلکہ غالباً علی بن ابی طالب سے رضی اللہ عنہ اور کچھ تابعین کے حوالے سے بھی ایک قول ملتا ہے جو امام طبری رحمہ اللہ نے اپنے المعجم الکبیر میں لے کر کے آئے، لیکن وہ سنداً ضعیف ہے، وہ قول ہی ضعیف ہے. اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی بتایا جاتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اثر ہے یہ، کہا کہ ما انزلت فی القرآن آیت الا ولها ظہر و باطن، قرآن میں جو بھی آیت نازل ہوئی ہے اس کا ایک ظاہر ہے اور اس کا ایک باطن ہے. وفی کل حرف حد و مطلع، یعنی قرآن مجید میں جو بھی ہے اس کا ایک ظاہر اور اس کا باطن. اس تناظر میں انہوں نے قرآن مجید کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک ظاہر ایک باطن. اور پھر باطن جب کہتے ہیں تو پھر اس کا کوئی معیار نہیں، اس کا کوئی ضابطہ نہیں، پھر آدمی آزاد ہے اس سلسلے میں. پھر ہر ایک کا مستویٰ، ہر ایک کا ذوق، ہر ایک کا وجدان الگ ہے، ہر کوئی بات کہتا رہے گا. اور اس سلسلے میں جو تفسیر کے نام پر ہمارے سامنے باتیں آئی ہیں سبحان اللہ کفر تک لازم آتا ہے اس پر. تو یہ چیزیں ہیں کہ قاعدہ کلیہ ہے، اسی لیے جو یہ کہتے ہیں کہ شریعت اور طریقت، شریعت اور حقیقت، یہ شریعت اور طریقت. شریعت وہ جو کتاب و سنت کا ظاہر ہے، طریقت وہ ایک ہوتا ہے کہ جو ہے مقصدیت جسے کہتے ہیں کہ مقصود کیا ہے اس سے، وہ مقصود بھی جو اسی میں وہ تفسیر بالمعثور کا حصہ ہے وہ، لیکن یہ مستقل ایک الگ نہج ہے، یہ مستقل ایک الگ نہج. یہ جو فکرہ ہے جو ظاہر اور باطن یا تفسیر اشاری، اس کا جو آغاز ہوا ہے، اس کا جو اشارہ ہمیں ملتا ہے وہ 5ویں صدی ہجری ہے. 5ویں صدی ہجری سے پہلے جو ہے اس نہج کی کوئی تفسیر ہمیں نہیں ملتی ہے. اور بالخصوص آپ دیکھیں گے جو لوگ خراسان وغیرہ کے ہیں انہی کا اس میں بڑا دخل ہے. ایک جو بڑا نام اس سلسلے میں ملتا ہے وہ ہے ابو عبد الرحمن السلمی، محمد بن الحسین نام ہے ان کا، نیسابور کے ہیں وہ، 412 ہجری سے وفات ہے. ان کی جو تفسیر ہے حقائق و تفسیر، اس پر کئی اصحاب علم نے تفسیریں کی ہیں. حافظ ابن صلاح نے کی ہیں رحمہ اللہ، اور جو ہے ان کے بعد بدر الدین زرکشی نے کی ہیں، شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا ہے، کئی اصحاب علم. حتیٰ کہ جو احناف میں جو معروف جو اشاعرہ ہیں علامہ تفتازانی وغیرہ، انہوں نے بھی اس پر کلام کیا ہے، نقد کیا ہے اس پر، اس تفسیر پر. خالص اشاری تفسیر، صوفیانہ تفسیر. تو ایک وہ تفسیر ہے ابو عبد الرحمن السلمی کا جو نام میں نے آپ کو بتایا، حقائق تفسیر ان کی نہیں ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر عالم نبلا میں کہا کہ شیخ الصوفیہ کہا ان کو. 100 سے زائد تصانیف ہیں ان کی، حقائق تفسیر بہت مشہور کتاب ہے ان کی. ایک دوسرے صاحب ہیں جو عبد الکریم القشیری سے جانے جاتے ہیں، عبد الکریم ابن حوازن القشیری، وہ بھی نیسابور کے ہیں. قشیر وہ قبیلے کے اعتبار سے بنو قشیر کے ہیں. تو یہ جو عبد الکریم القشیری ہیں یہ بھی تقریباً 5ویں صدی ہجری کے ہیں. تو ان کی جو تفسیر ہے لطائف الاشارات، یہ دونوں تفسیریں شاملہ میں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں المکتبۃ الشاملہ میں یہ دونوں تفسیریں ہیں، دونوں تفسیریں موجود ہیں. ایک تیسرا نام ہے ابو محمد سہل ابن عبداللہ التستری. ان کے اقوال ہیں بہت کچھ تفسیر سے متعلق جو اکجا کیے گئے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ فہم قرآن کے نام پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مومن کو عطا کرتے ہیں، اس میں انہوں نے اتنا توسع اختیار کیا کہ جو ایک ضابطے کے دے جو تفسیر ہمارے پاس منقول ہے اس سے بالکل علیحدگی اختیار کی، اور ایک طرح سے ذوق اور وجدان کے نام پر ایک آزادانہ تفسیر. کیونکہ ہر شخص کا مستویٰ الگ ہے، ہر شخص کا ذوق الگ ہے، اور کہیں کہ اس میں یہ مجھے اشارہ ملتا ہے، اس میں یہ مجھے اشارہ ملتا ہے، اس میں اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی آدمی بہت دور چلا جاتا ہے. اور یہ دروازہ جو انہوں نے کھولا ہے یہ جو ہے مطلب اسلام مخالفین کے لیے بہت بڑا مطلب اسلحہ ہے، ان کا ہتھیار ہے. اس تناظر میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہے مطلب اہل تشیع نے بالخصوص جو روافظ ہیں، شیعیت کے ساتھ ساتھ ایک جو خاص اصطلاح ہے نا رافضیت کی، انہوں نے قرآن مجید سے متعلق جہاں بھی مدح کی بات ہوئی ہے اسے جو ہے مطلب علی بن ابی طالب اور پھر فاطمہ اور حسنین کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں. اور جہاں بھی کوئی مطلب کفار سے متعلق آیت نازل ہوئی ہو یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جس میں مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تحذیر کروائی ہو، اسے شیخین سے جوڑ کے رکھتے ہیں، ابو بکر صدیق عمر بن خطاب سے. تو دروازہ اسی طرح سے میں تو یہ تفسیر کرتے ہیں، آزادانہ تفسیر. اور صوفیہ کا معاملہ بھی ایسی ہی. پھر اس تناظر میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہے مطلب جو
صفات باری تعالیٰ سے متعلق جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات یعنی توحید کی جو 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں وہ تو نص سے ثابت ہے. سورۃ مریم کی آیت کی روشنی میں اہل علم نے جس کو بیان کیا ہے کہ ایک توحید الوہیت ہے، توحید ربوبیت ہے، توحید اسماء و صفات ہے، لیکن توحید حاکمیت ایک نیا نظریہ ہے. لیکن جب توحید حاکمیت ایک کسی کا نظریہ بن جائے تو قرآن مجید کی جب تفسیر وہ کریں گے پھر اپنے فہم کے مطابق کریں گے تو ہر آیت کریمہ سے متعلق وہ یہی نتیجہ اختیار کریں گے، وہ یہی نتیجہ اخذ کریں گے. ایک آدمی نے یہ نہج بنا لیا کہ جو ہے حدیث رسول کوئی چیز ہے نہیں، کتاب اللہ ہی کافی ہے اور یہی اصل ہے، تو پھر قرآن مجید کو وہ اسی تناظر میں پڑھے گا، اسی تناظر میں وہ نتائج اخذ کرے گا. وہ تو یہ جو تفسیر الاشاری ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے. آدمی کا جو نقطہ نظر ہوتا ہے وہ اسی تناظر میں سوچے گا. ایک شخص مثلا مان لیجیے کہ سلفی ہے، کتاب و سنت ہی کو تسلیم کرتا ہے اور کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے صحابہ کے فہم کو معیار بناتا ہے، اور صحابہ نے جس تناظر میں قرآن اور حدیث کو سمجھا، پھر جو ہے محدثین کا جو نہج ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا، اس نتیجے میں اگر وہ تدبر کرتا ہے تو وہ پھر کوئی خالص سلفی انداز میں تدبر کرے گا. وہ پھر جو ہے مطلب وہ اسی دائرے میں رہے گا جس مقصد سے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کی ہے، چاہے وہ عقیدے سے متعلق ہو، عبادات سے متعلق ہو، معاملات سے متعلق ہو، ذکر و اذکار سے متعلق ہو، تزکیہ نفس سے متعلق ہو، کسی بھی قبیل سے ہو، وہ اس دائرے سے کبھی خارج نہیں ہوگا. وہ لیکن ایک شخص منحرف ہے، وہ جب تدبر کے نام پر جائے گا اور فہم کے نام پر جائے گا اور کہے گا کہ جو اس میں یہ اشارہ ملتا ہے تو اس کو وہی اشارے ملیں گے جو اس کا نہج ہے اور وہی اخذ کرے گا. وہ ایک معتزلی ہی یہی کہے گا. وہ جیسے ابو القاسم الزمخشری نے جو ہے ان کی تفسیر کشاف میں کہا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہا کہ جو یہی اصل کامیابی ہے، اس سے بڑھ کے کیا چاہیے. مقصود کیا تھا ان کو؟ رؤیت باری تعالیٰ کی نفی، کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، تو جنت میں چلا گیا وہ اور وہ کامیاب ہو گیا. وہ اس کا مطلب یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اصل کامیابی ہے. اور اسی پر انہوں نے کفایت کی اور کہا کہ رؤیت باری تعالیٰ کا مطلب اس کی نفی کر دی انہوں نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے. خیر، کہنے کا مقصود یہ ہے کہ جس تناظر میں آدمی جو ہے جائے گا وہی نتائج اخذ کرے گا. وہ اس میں بہت متنبہ ہونے کی ضرورت ہے. آپ دیکھو مثال کے طور پر میں کچھ مثالیں پڑھ کر کے سناتا ہوں آپ کو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کچھ مثالیں بیان کی ہیں. یہ جو مجموع الفتاوی ہے عالمی سطح پر ایک ہی اعتبار سے تباہ ہوتی ہے، جلد نمبر 13 ہے، اور اس کی دیکھو یہاں پر دیکھیں ایک مستقل فصل ہے. وَأَمَّا إِذَا أُرِيدَ بِالْعِلْمِ الْبَاطِنِ الْعِلْمِ الَّذِي بِبَطْنِ عَنْ أَكْثَرِ النَّاسِ وَعَنْ بَعْضِهِمْ فَهَذَا عَلَى نَوْعَيْنِ. کوئی یہ کہتا ہے کہ اذا اريد بالعلم الباطن، کہ علم باطن سے یہ مراد ہے کہ یعنی الذي يبطن بطن يبطن، میں نے ببطن پڑھ دیا، میں نے غلطی سے، الذي يبطن عن اکثر الناس، کہ العلم الباطن سے یہ مراد ہے کہ جو اکثر لوگوں سے مخفی رہتی ہے وہ چیز. تو ٹھیک ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ باطن یخالف العلم الظاہر، ایک وہ علم باطن ہے جو علم ظاہر کی بالکل مخالف ہے. یعنی قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کی ہیں، ابھی جو ہم نے تفسیر اب تک جو گفتگو کی ہے اس کی بالکل ہی مقابل آپ بات پیش کر رہے ہیں علم باطن کے نام پر. یہ تو باطل ہے، یہ تو باطل ہے. لیکن اگر مان لیجئے کہ جو وہ علم باطن کی بات کرتے ہیں جو ظاہر کے بالکل ہی موافق ہے، تو کہا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ علم ظاہر اور علم باطن سب میں وہ آگے ہی ہیں، کہا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے. یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کے کون ہے علم باطن میں؟ اگر یہ علم باطن آپ کے پاس مراد ہے تو اس علم باطن میں بھی سب سے آگے کون ہے؟ کہا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس سلسلے میں آپ نے کچھ مثالیں دی، وہ مثالیں میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو باطنیہ کے ہاں جو تفسیر ہے کہ جو آیت کریمہ ہے نہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، سورۃ یاسین میں کہا کہ اس سے مراد علی بن ابی طالب ہیں. کہا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہا کہ اس سے مراد کون ہے؟ تبت یدا ابی لہب، یدا ابی لہب تو 2 ہاتھ نا، تو کہا کہ بِأَنَّهُمَا أَبُو بَكْرٍ وعمر سبحان اللہ رضی اللہ عنہما. کہا کہ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، سورۃ توبہ کی آیت ہے. کہا کہ اس سے مراد طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما ہیں. الشجرۃ الملعونہ فی القرآن، کہا کہ اس سے مراد بنو امیہ ہیں.
یہ علم باطن ہے کہ اس سے یہ اشارہ ہے، اس کی طرف، اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس سے مراد وہ ہیں، اس آیت کریمہ سے وہ مقصود ہے۔ یہ جو العلم الباطن ہے یہ وہ ہے جو الذی یخالف العلم الظاہر۔ اب دیکھو صوفیہ کے ہاں اب ان کے پاس کیا ہے؟ تزکیہ نفس اتنا غالب، اتنا غالب، اتنا غالب کہ قرآن کی تفسیر کے نام پر انہوں نے پورے قرآن مجید کا محور ہی اسی طرف کر دیا۔ دیکھو یہاں پر اذهب الى فرعون، کہا کہ کیا مراد ہے فرعون سے؟ مراد کہا کہ انہ القلب، کہا کہ سب سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ انسان کا دل ہی تو ہے، اس کو نصیحت کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہا کہ اس سے مراد بقرہ سے مراد کیا ہے؟ النفس، کہ اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اور باطنیہ نے کہا کہ جو روافض ہے کہ اس سے مراد عائشہ ہے رضی اللہ عنہا۔ تو ہر جگہ پر یہی پر ہے کہ فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ، جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا نا، تو کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ترک دنیا، جو صوفیہ کے ہاں کہا کہ اس سے مراد یہ ہے۔ تو قرآن مجید کی جو ہے تفسیر یہ اسی تناظر میں کرتے ہیں، اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ حالانکہ دیکھیے یہ بات معلوم ہونی چاہیے ہم کو کہ فہم قرآن جو علم باطن جسے کہتے ہیں، علم باطن جسے کہتے ہیں یا اشاری تفسیر جسے کہتے ہیں، اگر اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو بات کہی گئی ہے ظاہر میں، اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے، تو وہ بات ہے جو قرآن مجید کے مقصدیت پر دلالت کرتی ہے، قرآن مجید کے مقصدیت کی تائید کرتی ہے، دیگر نصوص کے موافق ہے، تو پھر اس طرح کی جو اشاری تفسیر ہے وہ جو ہے مطلب مقبول ہے۔ مثال کے طور پر میں جب سورۃ الواقعہ کی تفسیر کیا تھا اسی وقت شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے بتایا تھا میں، تو وہی بات جو شیخ الاسلام تیمیہ نے کہی رحمہ اللہ اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھو مثلا جو سورۃ الواقعہ کی آیت کریمہ ہے نا، لا یمسہ الا المطہرون، اس آیت کریمہ کے تناظر میں لا یمسہ الا المطہرون، یہ آیت کریمہ معروف ہے، اس بارے میں جو ہے مطلب اہل علم کا جو ہے اس بارے میں اتفاق ہے کہ اس سے مراد جو ہے ملائکہ ہے، ملائکہ سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ اور بس اس تناظر میں یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے کہ مصحف کو باوضو ہو کر ہی چھونا چاہیے۔ اس سلسلے میں بھی جو ہے یعنی اہل علم کے اقوال ہی نہیں بلکہ جو ہے اس سلسلے میں احادیث مبارکہ بھی ہیں، وہ فی الحال کا ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن اس حدیث کو رکھتے ہوئے اہل علم نے یہ بھی کہا کہ جس طرح سے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن مجید کو جو لوح محفوظ میں ہے اسے صرف کون مس کریں گے؟ صرف ملائکہ، اور جو قرآن مجید بین الدفتین ہے، اس سلسلے میں جو احادیث ملتی ہیں کہ حالت طہارت ہی میں یعنی حدث اکبر ہو حدث اصغر ہر دو کی طہارت چاہیے، یعنی باوضو صرف غسل نے باوضو ہو کر ہی مصحف کو چھونا چاہیے، اس طرح سے احادیث ملتے ہیں۔ ان احادیث کو رکھ کر کے اہل علم نے کہا کہ جس طرح سے ایک پاکیزہ انسان یعنی پاکیزگی کی حالت ہے، پاکیزگی سے مراد حالت طہارت ہے، شرعی طہارت ہے، شرعی طہارت ہی کی وجہ سے مصحف کو چھو سکتے ہیں، تو کہا کہ جب مصحف کو چھونے کے لیے طہارت ہے تو پھر ایسی صورت میں سینہ بھی جو ہے وہ دل بھی جو ہے طاہر ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے قرآن مجید کا اس کو فہم ملے گا۔ جس سینے میں جس دل میں گندگی ہو، غلاظت ہو، کسی بھی طور پر بھی عقدی اعتبار سے یا جو ہے مطلب شہوات اور شبہات کسی بھی تناظر میں، پھر قرآن مجید کو جو اس کے قلب کو مس نہیں کرے گا وہ۔ تو یہ جو اہل علم نے جو بات کہی ہیں یہ دراصل کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یا جو ہے ھذا بیان للناس وھدی وموعظۃ للمتقین، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، یہ آخری آیت کریمہ جو ہے سورۃ المائدہ کی ہے، اس سے پہلے والی آیت کریمہ جو ہے جو سورۃ البقرہ کی بالکل آغاز کی آیت کریمہ ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور ھذا بیان للناس وھدی وموعظۃ للمتقین سورۃ یونس کی آیت کریمہ ہے۔ تو ان آیات کا خلاصہ ہی یہی ہے کہ قرآن مجید کس طرح کے دلوں پہ کام کرتا ہے جو دل کے صحیح سالم ہے، جو دل کے جس میں صحت جو موافق ہے، فطرت کے موافق ہے، ایسے دلوں پر جو قرآن مجید کا جو یہ اثر ہوتا ہے۔ تو لا یمسہ الا المطہرون کی تفسیر میں جو یہ بات پیش کی جاتی ہے یہ اس تناظر میں یہ علم باطن ہے، اس تناظر میں یہ اشاری تفسیر ہے جو اس کی موافق ہے، جو اسی کی تائید میں ہے۔ اب ایک اور حدیث مبارکہ دیکھیں، یہ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین میں بھی ذکر کیا ہے اس بات کو، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ جو حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب، یہ جو حدیث ہے نا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب، ٹھیک ہے، اس گھر میں ملائکہ داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں
کتا ہو۔ اس حدیث کو رکھ کر کے اہل علم نے کہا کہ اسی طرح سے ان القلب لا يدخله حقائق الایمان اذا كان فيه ما ينجسه من الكبر والحسد، یہ کہا کہ جس دل میں کبر ہو، جس دل میں حسد ہو، تو اس دل میں بھی جو ہے حقائق الایمان داخل نہیں ہوتے ہیں۔ جس طرح سے اس گھر میں جو جس گھر میں کتا ہو جو ملائکہ داخل نہیں ہوتے ہیں، ویسے اس قلب میں، جس قلب میں جو اس طرح کے امراض ہوں، اس میں جو حقائق الایمان داخل نہیں ہوتے ہیں۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ جو سورۃ المائدہ کی آیت کریمہ ہے، اور سورۃ الاعراف میں ہے ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وان یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بها وان یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا وان یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلا۔ تو ان آیات کی تناظر میں وہ بات کہی گئی ہے کہ حقائق الایمان ایسے آدمی کے دل میں داخل نہیں ہوتے ہیں۔ گویا کہ اس حدیث مبارکہ کو رکھ کر کے یہ بات بتائی گئی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے، اس حدیث کو رکھ کر کے ایک بات یہ بھی بتائی گئی ہے جو اس کے عین موافق ہے۔ بات واضح ہوئی آپ کو؟ تو یہ چیز ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے یعنی فہم قرآن کا اگر یہ معنی ہو تو پھر یہ جو موافق ہے، یہ العلم الباطن جو اس کے موافق ہے۔ آپ دیکھو میں ایک اور مثال دیتا ہوں، یہ جو کتاب دیکھ رہے ہیں آپ الموافقات امام شاطبی کے رحمہ اللہ، آپ نے بطور دلیل، کیونکہ اس میں اصول پر گفتگو ہوئی ہے، اس میں بطور دلیل آپ نے اجماع اور قیاس سے تعارض کیا ہے، اور آپ نے القرآن اور سنہ کو سامنے رکھ کر کے یہ دو دلیلوں کی حیثیت پر اتنی گفتگو کی ہے کہ قرآن مجید بطور دلیل اس میں جو ہے مطلب یعنی المسئلۃ الاولی، المسئلۃ الثانیہ، آپ نے کئی مسائل بیان کی ہیں۔ اس میں جو 8واں مسئلہ ہے المسئلۃ الثامنہ، آپ نے کہا کہ من الناس، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں من زعم ان للقرآن ظاہرا وباطنا وربما نقلوا في ذلك بعض الاحاديث والآثار، یعنی کہ لوگ تفسیر باطنی اور تفسیر ظاہری ایسے جو فرق کرتے ہیں، اور جو حدیث میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ حدیث کے نام پر جو بات آتی ہے کہ ما انزل اللہ آیۃ الا ولها ظہر وبطن، تو اس حدیث کو ذکر کر کے گویا کہ ایک نتیجہ اس سے انہوں نے اخذ کر لیا کہ قرآن کی ایک تفسیر ظاہری ہے، ایک تفسیر باطنی ہے۔ حالانکہ دیکھو افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اور جو ہے اس طرح کی اتنی آیات ہیں تدبر قرآن سے متعلق کفایت کر جاتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اصل مخصوص سے ہٹ کر کے ایک نیا معنی بتائیں جو بالکل قرآن مجید کے مخالف ہو۔ ایک دیکھو یعنی تفسیر باطنی کی اگر اس معنی میں تفسیر باطنی ہو تو آپ نے ایک مثال دی کہ مثال کیا ہے، بہت معروف جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں ہے، کتاب التفسیر میں ایک سے زائد مقامات پر ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں بات آتی ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مجھے اپنی مجلسوں میں بٹھایا کرتے تھے، اور بعض لوگوں کو اعتراض بھی ہوا کہ جو مطلب ایک چھوٹا بچہ جس کے ہمارے جو بچے ہیں وہ اتنے عمر کے تو ہمارے بچے ہیں اور ان کو ہمارے ساتھ بٹھاتے ہیں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو یہ بتانا چاہا کہ کیوں میں ان کو اتنا قریب رکھتا ہوں، اتنا عزیز رکھتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ آپ نے پوچھا کہ جو ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا، کہا کہ اس سے کیا مراد ہے، اس سے مقصود کیا ہے؟ تو کہا کہ جو ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جب ہم کو مدد ملتی ہے، فتح ملتی ہے، نصرت آتی ہے، تو اللہ رب العالمین کی حمد ہونی چاہیے، تسبیح ہونی چاہیے، یہ بات کہی۔ عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی جا رہی ہے۔ تو عمر بن خطاب نے کہا کہ مجھے بھی یہی معلوم ہے۔ اس سلسلے میں یہ ابو اسحاق الشاطبی رحمہ اللہ آپ کہتے ہیں کہ فظاہر هذه السورہ، کیا کہتے ہیں؟ فظاہر هذه السورة ان اللہ امر نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یسبح بحمد ربہ ویستغفرہ اذ نصرہ اللہ وفتح علیہ، لیکن وباطنها ان اللہ نعا الیہ نفسہ، اس کے باطن میں کیا ہے، اس کے جو ہے کیا بات بتائی جا رہی ہے، آپ کی وفات کی خبر دی جا رہی ہے۔ یہی تو وہ بات بھی ہے نا جو جب یہ صورت نازل ہوئی تو جو ہے سب خوش ہو رہے تھے لیکن صدیق اکبر رو رہے تھے۔ ابو سعید الخدری نے کہا رضی اللہ عنہ، لیکن آپ نے کہا کہ آپ ہمیں سب سے بڑے عالم دین ہیں، وہ اللہ کے رسول کی وفات سے متعلق آپ نے اس مسئلے کو تاڑ لے کہ اللہ کے رسول کی وفات کی خبر دی جا رہی ہے، تو اسی کو کہتے ہیں تفسیر الاشاری۔ مطلب اصطلاحی طور پر نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، اصطلاحی طور پر ان کو کیا مقصود ہے وہ نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اگر العلم الباطن یا تفسیر الاشاری اگر یہ ہو تو پھر اس کے امام کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس اعتبار سے اس میں اور بھی بہت سارے آپ نے مثالیں بیان کی ہیں۔ تو بہرحال آپ نے حالانکہ ابو اسحاق الشاطبی رحمہ اللہ، اللہ جزائے خیر دے، آپ نے یعنی اس تنازع پر بھی گفتگو کی ہے کہ یہ بات حق ہے کہ جو لوگ قرآن مجید کے معنی مفہوم کو صرف ظاہر پر لیتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ڈانٹا ہے، انہیں اللہ رب العالمین نے ان کے عدم فہم پر گفتگو کی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو
یعنی ایسی بے شمار آیتیں ہیں جس میں کفار نے اس کے ظاہر کو لے کر کے مذاق اڑایا. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. آپ دیکھو وہ جو آیت کریمہ ہے علیہا 19، لیکن کفار نے کیوں مذاق اڑایا اس کا؟ کیوں مذاق اڑایا؟ اس لیے کہ انہوں نے صرف عدد کو لے لیے، لیکن اصل مقصود انہوں نے نہیں سمجھا اس بارے میں کہ بھئی جہنم ایک حقیقت ہے، اس میں سزا ملنے والی ہے، کافروں کو ڈالیں گے اللہ تعالیٰ. اس معنی مفہوم سے جو ہے مطلب صرف نظر کر کے محض عدد کے اوپر چلے گئے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے مکڑی کی مثال دی اور جو چونٹی کا ذکر فرمایا، مچھر کا ذکر کیا، لیکن جو ہے اس میں اللہ رب العالمین کی خالقیت، اللہ رب العالمین کی جو ہے مطلب کون سے متعلق اللہ کا جو تصرف ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کسی بھی مخلوق سے متعلق کوئی بات بتاتے ہیں اور اس میں جو ہے مطلب حق اور باطل کی وضاحت کرتے ہیں، ان ساری چیزوں سے صرف نظر کر کے اللہ نے قرآن میں مچھر کا ذکر کیوں کیا؟ یعنی گویا کہ امام شاطبی نے کہا کہ اس تناظر میں ظاہر پر جو ہے اکتفا کرنے پر اللہ نے تو ڈانٹا ہے ان کو، اللہ رب العالمین نے تو لا یفقہون کہا ہے ان کو، لیکن جو ہے مطلب فہم باطن کے نام پر آپ قرآن کی بالکل مخالف مانا لیں، یہ دو متضاد صورتیں ہو جائیں گی. اس سلسلے میں بہت تفصیلی کلام ہے، ضرور پڑھے گا. یہ جلد نمبر 4 ہے جو شیخ مشہور حسن حفظہ اللہ کے اور صفحہ نمبر ہے 208، آپ بعد میں دیکھ لیجیے. اور علامہ بدر الدین زرکشی رحمہ اللہ آپ بھی جو ہے جو النوع الحادی والاربعون، النوع الحادی والاربعون 40/1 جو نوع ہے اس میں تفسیر سے متعلق گفتگو کی ہے، اور اس میں یعنی تنبیہ فی کلام الصوفیہ فی تفسیر القرآن، اس عنوان کے تحت بھی آپ نے بہت کچھ لکھا ہے. کہا کہ فاما کلام الصوفیہ فی تفسیر القرآن فقیل لیس تفسیرا وانما ہی معان و مواجید. یہ تفسیر نہیں ہے ان کی، اور یہ بھی یہی کہتے ہیں، یہ جو صوفیہ ہیں، جو باطنیہ ہیں، یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو ہے یہ تفسیر نہیں ہے، یہ جو ہے مطلب وجدان ہے، ایک طرح کا شعور ہے، ہمارے احساسات ہیں، سمجھے آپ؟ تو پھر اس کی کوئی حد نہیں ہوتی اور اس کا کوئی ضابطہ نہیں ہوتا، پھر اس میں آدمی آزاد ہو جاتا ہے. پھر اگر منحرف ہو تو اپنے حساب سے سوچنے لگے گا وہ. خیر، اس سلسلے میں آپ ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ تعالی. آخری بات یہ ہے کہ یہ جو تفسیر الاشاری ہے یا العلم الباطن جسے کہتے ہیں، اور پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ابن القیم ابن تیمیہ وغیرہ کے حوالے سے ہم کتنے مفید باتیں ہم قرآن آیات سے متعلق ملتے ہیں، اور پھر جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ اس تناظر میں کئی ایک جو ہے آیاتوں کا معنی مفہوم بتایا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے جو دقیق استدلالات ہیں، ابن کثیر رحمہ اللہ جو کئی ایک استدلالات کرتے ہیں، امام طبری کرتے ہیں، اور جو ہے ماں بعد کے ابن عاشر کو دیکھ لیجئے، ابھی فی الحال آپ ابن عثیمین کو دیکھ لیجئے، سبحان اللہ کتنے مطلب مفید باتیں بتاتے ہیں، کتنی اشاری آپ چیزیں جو ہے واضح کرتے ہیں. تو لیکن یہ جو بحیثیت ایک سلفی اہل السنہ کے جو ہیں، ان کے اگر آپ تفسیر پڑھیں گے تو میں بتا رہا کہ ان کا جو ہے مطلب اس دائرے سے خارج ہوتے ہی نہیں ہیں. لیکن جو ہے ایک جو سوشل میڈیا میں ہم جو دیکھ رہے ہیں، ایک تو یہ متنبع رہیں، اہل علم کی طرف رجوع کریں، اہل علم سے پوچھ لیں، اس کا معنی مفہوم کسی کو بتانے سے پہلے یا خود ہی لے لینے سے پہلے. یہ ایک طالب علم کے طور پر میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ العلم الباطن ہے یا تفسیر الاشاری ہے، اس سلسلے میں اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں اس کے قبول کرنے کی کچھ شرائط بھی ہیں. پہلی بات یہ کہ قرآن کے ظاہر کے یہ مخالف نہ ہو، قرآن کے ظاہر کے مخالف نہ ہو، بلکہ اس کی تائید میں ہو، اسی کے موافق ہو، اس کے معانی کو مزید جو ہے مطلب اس میں وضاحت ہو رہی ہو. اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ اس میں جو ہے جو اصول و ضوابط ہیں، عربی زبان کا جو مدلول ہے اس کو سامنے رکھ کر کے معنی بتائے، اور یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ یہی حق ہے، یہی اصل معنی ہے، قرآن کو یہی مقصود ہے، وہ تو بس تفسیر ہے، وہ تو بس وہ جو روایت ہے، وہ درایت ہے، وہ اس کا ظاہر ہے، اور بلکہ قرآن کو یہی مطلوب ہے. اس طرح کے دعاوی اگر ہوں تو پھر وہ چیز باطل ہے. یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس میں بڑی خطورت ہے اس میں. تو یہ بات ہے کہ جو ہی قرآن مجید کے عین موافق ہونا چاہیے، اس کے مخالف نہیں ہونی چاہیے. اور پھر قرآن مجید کی جب تفسیر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو جدید جو ٹیکنالوجی ہے، اور بالکل فلکیات کا معاملہ ہے، موسمیات کا معاملہ ہے، جو ہے مطلب کرۂ ارضی ہے، اس سے متعلق جو جدید معلومات ہیں، نباتات سے متعلق معلومات ہیں، اور پھر انسان کی جو اعضاء ہیں اس پہ غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے. اس تناظر میں جو باتیں بتائی جاتی ہیں ان کا بھی یہی حاصل ہے کہ جو ہے قرآن مجید ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ہے آپ ایک بات بتا رہے ہیں اور قرآن مجید بالکل جدا بات بتا رہی ہے. ہمارے خالق کا کلام ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا ہے.
جب ہمارے نفس سے متعلق گفتگو ہوتی ہے تو اللہ سے بڑھ کے کون بتا سکتے ہیں؟ زمین سے متعلق، نباتات سے متعلق ایسی کون سا علم ہے وہ جو قرآن مجید سے ہٹ کر کے آپ کو ایک الگ ہی معلومات دے رہی ہیں؟ تو آپ جو تو اس سلسلے میں بہت متنبہ ہونے کی ضرورت ہے. جیسے مثال کے طور پر چاند پہ جانے کا مسئلہ ہے کہ چاند پر گئے ہیں کہ نہیں گئے ہیں، اس سلسلے میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہے مطلب خود اہل اسلام میں جو متضاد رائے آپ کو ملتے ہیں، تو یہ دراصل جو ہے مطلب ایک نتیجے پر پہنچنے کی بات ہے. بہرحال تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ جو ہے مطلب یعنی یہ ایسی تفاصیل سے گریز کریں، احتراز کریں، نہ پڑھیں نہ کسی کو بتائیں. ہاں بحث طالب علم میں آپ ایک نظر ڈال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امت میں یہ فکرہ ہے تو آپ جو ہے پر رد کرنے کے حد تک کر سکتے ہیں. کیونکہ سوشل میڈیا پر اس طرح کے اقوال تفسیری معلومات کے نام پر کسی آیت کی تفسیر سے متعلق، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں اور پھر جو مطلب آیت کا معنی مفہوم بتا رہے ہیں، اور میں سن رہا ہوں اور مجھے تعجب ہوا کہ اتنی آزادانہ تفسیر ہو رہی ہے، اور جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے اتنی بڑی مقدار میں جو ہے مطلب سلفی مدارس ہیں، سلفی تفاسیر ہیں، سلفی علماء کی تفسیریں ہو رہی ہیں. ان کے مابین ایک شخص قرآن مجید کے حوالے سے ایسی اور ایسی گفتگو اور اس کا یہ معنی اور اس کا یہ مفہوم. تو اسی پس منظر میں نے اس درس کو دیا ہے کہ تفسیر الاشاری اس نہج کو جانے آپ، یہ اس میں بڑی خطورت ہے، اس میں انسان کو بہت دور لے کے چلی جاتی ہے اور آزاد کر دیتی ہے، جو ہے مطلب جو تفسیر معثور ہے اسے مکمل آزاد کر دیتی ہے، اور پھر یہ ایک طرح کی بالکل خالص بطلان جسے ہم کہتے ہیں وہ چیز اس پر جو ہے مطلب لاگو ہو جاتی ہے.